بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہسٹری مائل سٹون کے ساتھ میں ہوں منظور چودھری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بات ہوگی ناظرین فتنہ خلق قرآن کے اوپر، جو کہ دوسری صدی ہجری کے آخر میں شروع ہوا اور تیسری صدی ہجری کے شروع میں اس نے قیامت برپا کیے رکھی۔ بہت سے علماء حق کو پابند سلاسل کیا گیا، بہت سکھوں کو سزائیں دی گئیں، ریاستی جبر تشدد کر کے لوگوں کو اس خلق قرآن کے عقیدے کا ہمنوا بنایا گیا۔ پہل تو خلیفہ مامون الرشید اس معاملے میں محض اس حد تک اس نے سختی کی کہ لوگوں کو جو سرکاری عہدے ہیں وہ نہیں دیتا تھا اور ساتھ ہی ان کی گواہی تسلیم نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس میں اس کے عقائد میں بھی شدت آتی گئی اور اس کے موقف میں بھی شدت آتی گئی۔ 218 ہجری میں جب کہ وہ پایا تخت سے باہر تھا تو اس نے اپنے نائب اسحاق بن ابراہیم کو ایک خط تحریر کیا، جن میں اس نے یہ تحریر کیا کہ تمام قاضیوں کو اکٹھا کیا جائے اور سرکاری عاملین کو اکٹھا کیا جائے اور ان سے عقیدہ خلق قرآن کے متعلق دریافت کیا جائے۔ جو لوگ عقیدہ خلق قرآن کے ہمنوا نہیں ہیں ان سے سرکاری عہدے واپس لے لیے جائیں اور ان لوگوں کی شہادت قبول نہ کی جائے۔ لہذا حکم کی تعمیل ہوئی اور تمام وہ لوگ جو عقیدہ خلق قرآن کو تسلیم نہیں کرتے تھے ان کو فارغ کر دیا گیا۔ یہاں تک جب ہم دیکھتے ہیں 218 ہجری تک تو اس کا موقف جو ہے وہ بہت زیادہ سختی کی طرف مائل نہیں تھا یا لوگوں کو پابند سلاسل نہیں کر رہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا کہ اس کے اس عقیدے میں بھی شدت آتی گئی اور ساتھ ہی اس کا موقف بھی جو ہے وہ درست ہوتا گیا اور لوگوں کے اوپر اس نے سختیاں کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد اس نے ایک اور خط تحریر کیا جس میں اس نے 7 علماء اکرام کا ذکر کیا کہ ان کو میرے پاس فی الفور بھیجا جائے۔ لہٰذا ان 7 کے 7 علماء اکرام کو، جن میں زبیر بن حرب تھے، اسماعیل بن داؤد تھے، اسماعیل بن مسعود تھے اور بھی 4 علماء اکرام تھے، ان کو خلیفہ کے پاس قید کر کے بھیج دیا گیا۔ خلیفہ کے پاس جب وہ پہنچے تو انہوں نے اس خوف سے کہ ان کی گردن اڑا دی جائے گی انہوں نے خلق قرآن کو تسلیم کر لیا، لہذا واپس بھیجا گیا ان کو اور ساتھ ہی حکم دیا گیا اپنے نائب کو خلیفہ کی طرف سے کہ ان کی تشہیر کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے، مجمع عام میں ان سے اعلان کروایا جائے، جیسے کہ آج کل پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، بالکل ایسا ہی سما تھا۔ انہوں نے جو علماء اکرام واپس گئے سب سے مجمع عام میں ان سے اعلان کروائے گئے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے متاثر ہو کے کہ اکابر علماء اکرام نے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا ہے تو اس کے خلیفہ کے ہمنوا ہو جائیں۔ اس کے بعد خلیفہ نے ایک اور خط تحریر کیا جس میں اس نے اپنے نائب کو یہ حکم دیا کہ علماء اکرام کو اکٹھا کیا جائے۔ اکابر علماء اکرام اس وقت تھے، 20 سے زیادہ علماء اکرام تھے، اکٹھا کریں، ان سے مناظرہ کریں اور جو لوگ خلق قرآن کے حامی نہیں ہیں ان کا احوال مجھے لکھ کے بھیجیں، جو تائب ہو جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اور جو تائب نہیں ہوتے ہیں ان کا احوال مجھے پورا لکھ کے بھیجیں۔ لہٰذا حکم کی دوبارہ تعمیل ہوئی، 20 سے زیادہ علماء اکرام کو ان سے مناظرے کیے گئے، ان سے مباحث کی گئی، ان سے ان کا عقیدہ معلوم کیا گیا، تو پوری تفصیل خلیفہ کو قلم بند کر کے بھیج دی گئی۔ جب خلیفہ نے دیکھا کہ زیادہ علماء اکرام جو ہیں وہ تو عقیدہ خلق قرآن کے حامی نہیں ہیں، لہٰذا اپنے نائب کو اسحاق بن ابراہیم کو اس نے لکھا، تمام کا اکیلے کا ذکر کر کے کہ فلاں کے احوال یہ ہیں، فلاں کے یہ ہیں، اگر یہ تائب نہیں ہوتے ہیں تو اس کو قید کر کے میرے پاس بھیجیں، سوائے ان میں سے ایک کو چھوٹ دی گئی کیونکہ وہ عالم پرینا سالی میں تھے، ان میں حضرت امام احمد بن حنبل بھی تھے اور علماء اکرام۔ لہٰذا جب خلیفہ کا ان علماء اکرام کو بتایا گیا کہ خلیفہ اس معاملے میں بہت زیادہ سیریس ہیں، بہت سنجیدہ ہیں اور وہ آپ کی گردن بھی اڑا سکتے ہیں،
تو سب کے سب علماء کرام نے عقیدہ خلق قرآن کو تسلیم کر لیا، غافل گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ بہرحال ان کے اوپر کوئی افسوس نہیں، کیونکہ جب ریاست جبر اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو بڑے بڑے گھٹنے ٹیک جاتے ہیں۔ چند ہی ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت قیام کرتے ہیں۔ 4 علماء کرام جن میں حضرت احمد بن حنبل تھے اور قواریری تھے، سجادہ تھے اور احمد بن محمد بن نو تھے، یہ چاروں علماء کرام نے عقیدہ خلق قرآن کو تسلیم نہیں کیا، لہٰذا ان کو قید کر دیا گیا۔ صبح جب ان کو لے کے جانا تھا تو جب ان کو قید کیا گیا تو سجادہ تو اسی وقت طائب ہو گئے، انہوں نے عقیدہ خلق قرآن کو تسلیم کر لیا، اور قواریری نے بھی صبح جب ان کو لے کے جایا جانا تھا پایا تخت کی طرف قید کر کے، تو اس نے بھی سجدہ سہو کر لیا، لہٰذا صرف محمد بن نو اور حضرت امام احمد بن حنبل رہ گئے، لہٰذا ان کو قید کر کے خلیف پایا تخت کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ جب ان کو قید کر کے لے کے جایا جا رہا تھا، جب کوفہ کے پاس پہنچے تو حبشیوں کا ایک غلام حضرت امام احمد بن حنبل اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حبشیوں کے غلام عامر بن جابر، اس نے حضرت امام احمد بن حنبل کو مخاطب کر کے کہا، دیکھنا کہ آپ امت مسلمہ کے سردار ہیں، آپ کے پایا سے بات میں لغزش نہ آئے۔ اگر آپ نے عقیدہ خلق قرآن کو تسلیم کر لیا، باطل عقیدے کو تسلیم کر لیا، تو خلیفہ کی تمام باد مالیوں کا وبال آپ کی جان کے اوپر ہوگا کل کو قیامت کے دن۔ اگر آپ کو قتل کر دیا گیا تو آپ کے اور جنت کے درمیان میں محض موت کا وقفہ ہوگا، اور اگر آپ زندہ رہے تو شان سے زندہ رہیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے بہت حوصلہ ملا اس کی یہ بات سن کے۔ جب پایا تخت ایک دن کی مسافت کے اوپر تھا، اس وقت ایک خادم روتے ہوئے حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس آیا، اس نے رات کے وقت اس نے کہا، اے احمد بن حنبل، خلیفہ نے تلوار سونتی ہوئی ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر احمد بن حنبل نے میرے عقیدہ کو تسلیم نہ کیا تو میں خود اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑاؤں گا۔ یہ بات سن کے حضرت امام احمد بن حنبل نے آسمان کی طرف دیکھا اور گھٹنوں کے بل گر پڑے، کہا، دعا مانگی اللہ سے، اے اللہ کہ تیری جو ڈھیل تو نے دی ہوئی ہے، اس کو تیرے علم نے اس کو غلط فہمی میں مبتلا کیا ہے، جو یہ ظالم آج تیرے علماء کے اوپر، علماء حق کے اوپر باطل عقیدہ مسلط کرنا چاہتا ہے اور ان کے قتل کے در پہ ہے، اللہ سے انصاف کی دعا مانگی۔ صبح کو پتہ چلا مامون الرشید کا انتقال ہو گیا ہے اور معتصم باللہ کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے، لہٰذا وہیں سے بغداد کی طرف واپس روانہ کر دیا گیا دونوں قیدیوں کو۔ راستے میں محمد بن نو کا انتقال ہو گیا، جس کی نماز جنازہ حضرت امام احمد بن حنبل نے پڑھی، اور حضرت امام احمد بن حنبل کو دوبارہ قید کر دیا گیا۔ آگے کے احوال انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے معتصم باللہ نے خلیفہ وقت نے حضرت امام احمد بن حنبل کو بلایا، اپنے پاس مباحثہ ہوا، ان کو کوڑے لگوائے گئے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، اور بہت سی اسی طرح کی معلومات تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ جو فتنے اٹھے، جو اس وقت کی ہماری تاریخ جو ہے پہلی 2 یا 3 صدیوں کی، وہ کیسی تھی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اگر کوئی کسی قسم کی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، معاف کیجیے گا۔ اہل علم اگر کوئی اس میں تصحیح کرنا چاہیں تو مجھے کمنٹس باکس میں تصحیح اس کی کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔